ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. جانے کے لیے آواز استعمال نہ کیجیے، اشارہ کیجیے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو دوست پہلے آ چکے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں اطمینان سے بات سننے دی جائے. آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں، سکون سے آئیں، خاموشی کے ساتھ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھتے جائیں. چونکہ آپ دیر سے تشریف لا رہے ہیں اس لیے اب آپ کو جہاں جگہ ملے وہیں ٹک جائیے، ڈسٹرب نہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. اوپر مجھے پھر نہ کہنا پڑے بھائی. الحمدللہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 7 دسمبر سن 2001 عیسوی ہم جہاں راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ جمعہ کا وقت محدود ہوتا ہے، گفتگو بھی اسے ملحوظ رکھ کر کی جایا کرتی ہے، تو آج کی گفتگو کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جس کی ہم نے ابھی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی۔ یہ دراصل نوید مسرت ہے جو رب العالمین کی طرف سے امت مسلمہ کو اس وقت دی گئی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے سینے پر 1,00,000 کئی ہزار فرزندان اسلام کے یادگار اجتماع سے مخاطب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ پڑھ کر امت مسلمہ کو بشارت دی کہ آج کے دن سے اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمتوں کا اتمام ہو گیا، اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اسلام کو تمہارا ضابطۂ حیات پسند فرما لیا۔ تکمیل دین کا مطلب یہ کہ زمانہ کروٹیں بدلتا رہے، حالات کا مد و جزر اونچ نیچ سامنے آتا رہے، لیکن اب حشر تک دین میں کوئی بھی فرد یا اتھارٹی کمی نہیں کر سکے گی، زیادتی بھی نہیں کر سکے گی۔ دین کو جیسا اور جس رنگ میں ہونا چاہیے تھا اللہ نے ویسا اور اسی رنگ میں اسے مکمل کر دیا۔ تم پر کتنی نعمتیں ہونی چاہیے تھیں اللہ خوب جانتا ہے، وہ نعمتیں بھی تمہیں ملیں، کچھ ابھی مل گئیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ملا کریں گی، اور اسلام تمہاری پناہ گاہ ہے۔ جب تم زندگی اس کے زیر سایہ گزارو گے تو تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر پاؤ گے۔ ایک بات بالکل آغاز پہ ہی کہہ دیتا ہوں، گفتگو کی ابتدا میں کہہ دیتا ہوں، کچھ ذہنوں میں اضطراب ہے، میں محسوس کرتا ہوں چہرے دیکھ کر، باتیں سن کر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ دیکھیے، خالد بن ولید بھی ہمارا ہے اور حسین ابن علی بھی ہمارا ہے۔ ہم کبھی خالد بن ولید ہوتے ہیں اور ہم کبھی حسین ابن علی ہوتے ہیں۔ فاتح صرف خالد بن ولید کو نہیں کہتے، حسین ابن علی بھی فاتح ہے۔
یہاں کے جو عزیز ہیں میرے، ان سے میری باتیں ہوا کرتی ہیں، میں ان سے کہہ چکا ہوں، جو آج دور سے دوست تشریف لائے ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات کے مطابق نہیں، اپنی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہماری خواہشات اللہ کے فیصلوں کی پابند رہیں گی تو ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن نے ایک اصول سامنے رکھا ہے کہ تکلیف کے بعد راحت ملے گی۔ جب رات تاریک ہو جاتی ہے، بہت ہی تاریک ہو جاتی ہے، تو پھر اسی کی کوکھ سے صبح جنم لیتی ہے اور سویرا طلوع ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا سویرا بھی دنیا نے دیکھا جو رات کے بغیر نکل آیا ہو؟ رات پہلے آئے گی پھر سویرا طلوع ہوگا، تو رات کے اندھیرے میں گھبرا نہ جائیے، سویرے کی انتظار فرمائیے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا ریکارڈ صحیح رکھیے، اس کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ یہ جو آپ کے وجود میں ایک سیوریج یونٹ ہے، اس کے فریب سے بچ کے رہیے گا۔ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھیے اور انتظار کیجیے اس کے لطف و کرم کی۔ یہ آیہ کریمہ جس میں دین کی تکمیل، نعمتوں کے اتمام اور اسلام کے انتخاب کی خوشخبری سنائی گئی، بہت بڑی خوشخبری تھی۔ حلقہ رسالت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس راحت و انبساط کے ماحول میں کہ جب لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، دیکھا گیا کہ ایک شخص رو رہا ہے۔ اب رونے والا کوئی معمولی سا آدمی ہوتا تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، نہ معلوم اسے کیا یاد آ گیا، لیکن وہ رونے والا حلقہ رسالت کا مستند کردار تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا شاہکار تھا۔ اور میں اپنے الفاظ میں اسے جمال رسالت کا عکس کامل کہا کرتا ہوں۔ وہ بے داغ آئینہ جناب صدیق اکبر، وہ بے داغ آئینہ کہ جسے سامنے رکھ کر آپ رحمت عالم کے حسن و جمال کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں اس شخص کے آنسوؤں کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ صحابہ جمع ہو گئے، عرض کیا ابو بکر آج تو بہت بڑی خوشخبری ملی، ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں اور ہم بے پناہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ رازدار نبوت نے فرمایا خوشی تو ہوئی، مجھے بھی خوشی ہوئی، لیکن ایک رخ پر تمہاری نظر نہیں گئی۔ دین مکمل ہو گیا، نعمتوں کا اتمام ہو گیا، اسلام کو اللہ نے ضابطہ حیات منتخب فرما لیا، یہی تو اہداف تھے، یہی تو مشن تھا جس کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا تھا۔ اب وہ مشن مکمل ہو گیا ہے تو ڈرتا ہوں کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔
اسی خوشخبری میں ایک میسج غم کا بھی ہے. تب فرزندان اسلام کو اندازہ ہوا کہ ابو بکر کی بلاغت فکر کا کیا عالم ہے. دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو آخری خطبہ دیا، جسے ہم اور آپ اب ریاض الجنہ کہتے ہیں، ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ حصہ کہ جس کے ستون سفید رنگ کے ہیں. تو اس رقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہوا کرتی تھی، بعد میں توسیع ہوتی چلی گئی. آپ نے آخری خطبہ یہاں ارشاد فرمایا، اس میں حقوق انسانی کا وہ چیپٹر جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اس کی تلخیص، اس کا اختصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دہرایا. کمزوروں کا خیال کرنا، عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا، جو تمہارے گھر میں خدمت کرتے ہیں جنہیں تم غلام کہتے ہو، ان کے احساسات و جذبات کا خیال کرنا، عدل اور انصاف کے معیار سے کبھی گرنے نہ پانا. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دہرائیں. پھر ایک نئی بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو ایک چوائس دی کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنا پسند ہو تو تمہاری خواہش کے مطابق ہم اس وقت تک تمہیں دنیا میں رکھیں جب تک تم چاہو، اور اگر ہماری جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو تیاری کرو. اب صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ حضور نے فرمایا، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے اس بندے نے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند فرمایا. بس اسی طرح سبحان اللہ صحابہ کے منہ سے بھی نکل گیا، لیکن یہ روشن ضمیر پھر رو دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے ہیں، اور صحابہ نے جمع ہو کے پھر عرض کیا، ابو بکر، یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، انہی کی بات ہو رہی. اگر ان کی بات نہیں ہو رہی تو پھر وہ بندہ تو مجھے دکھاؤ کہ ساری کائنات قانون کی پابند ہے. وہ کون سا بندہ ہے ان کے علاوہ جن کے سامنے قانون ہاتھ جوڑے کھڑا ہو کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، انہی کی بات ہو رہی ہے. تم یہ اشارے نہیں سمجھتے ہو نا. روشن ضمیر صدیق اکبر، روشن ضمیر صدیق اکبر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے کنارے پہ رو دیتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اشارے پہ رو دیتا ہے. جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، اس دن اسی ابو بکر سے زیادہ مضبوط اور مستحکم کوئی نظر نہیں آتا. راولپنڈی کے دوستو، جانتے ہو 12 ربیع الاول کو کیا ہوا مدینہ میں؟ ہم نے تو اس دن کو کوئی اور رنگ دے دیا. ہم نے رب العالمین کی حکمت کے کنائے بھی نہ سمجھے. کبھی آپ نے غور فرمایا؟ ایک ہی مہینے کے ایک ہی دن اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کو بھی رکھ دیا، وفات کو بھی رکھ دیا. کیوں؟ ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی، وفات رمضان میں ہو جاتی نا، محرم میں ہو جاتی نا. کبھی غور فرمایا آپ نے؟
ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ولادت، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات؟ کیوں؟ شاید کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا. جو میری سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میری سمجھ میں یہ آیا کہ انسانی تاریخ میں 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں خوشی اور غم کی انتہا ہے. ایک دن میں خوشی اتنی ملی بنی نوع انسان کو کہ اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں، اور ایک دن دکھ اتنا ملا بنی نوع انسان کو کہ اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں. خوشی کا دن رحمت عالم کے میلاد کا دن ہے، اور دکھ کا دن رحمت عالم کی وفات کا دن ہے. اللہ جو علیم بذات الصدور بھی ہے، عالم ما کان وما یکون بھی ہے، جو ہو چکا اسے جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اسے جانتا ہے. تو انسانی احساسات اور جذبات کا خالق جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی طبقہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں جشن منانے لگے، ہو سکتا ہے کوئی طبقہ میرے محبوب کی وفات کے غم میں ماتم کرنے لگے. اللہ نے ان دونوں کو یکجا کر دیا، ولادت کو بھی وفات کو بھی. اب ولادت کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی اور وفات کا غم جشن نہیں منانے دیتا. یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، فرقہ پرست مولوی کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. اس کے مفادات ہیں، اس کی سیاست وابستہ ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا یہ بات. لیکن یہ جو کامن مین ہے نا، عام آدمی جو دین کی نسبت سے سیاست نہیں کرنا چاہتا، گناہگار بہت ہے، بہت گناہگار ہے، لیکن دین کو سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتا، اس کی سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ میلاد اور وفات کو اللہ نے کیوں جمع کیا. کہ ولادت کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی اور وفات کا غم جشن نہیں منانے دیتا. انسانی جذبات کو بیلنس کر دیا رب العالمین نے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے نہ جشن منایا نہ ماتم کیا. اور یہ الفاظ بھی میں کہا کرتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہوں کہ ہماری لغت میں اور ہماری ڈکشنری میں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے. یہ زمانہ اسلام سے پہلے کی ڈکشنری ہے کہ خوشی میں جشن منایا جاتا تھا اور دکھ میں یا مصیبت میں ماتم کیا جاتا تھا. اب اسلام آیا تو ڈکشنری تبدیل ہو گئی. اسلام کہتا ہے خوشیاں ملے تو شکر کرو، دکھ ملے تو صبر کرو. یہ میری لغت ہے، یہ میری لینگویج ہے، یہ میری ڈکشنری ہے کہ خوشیوں میں شکر کیا جائے اور غم میں صبر کیا جائے. تو ربیع الاول کی 12 تاریخ بہت بڑے امتحان کا دن تھا. مدینہ کے در و دیوار اداس تھے اور راولپنڈی کے روشن ضمیروں حسنین کی آنکھوں کے آنسو دیکھے نہیں جا سکتے تھے. جگر پھٹتے تھے. اپنے نانا جان کی جدائی کے غم میں حسنین کے آنسو برداشت نہیں ہو سکتے تھے. اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ہم مولوی صاحب تو جشن منا رہا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، پتہ نہیں کتنے سٹائل بدلتا ہے، رنگ برنگے جوکر نظر آتا ہے. اللہ کا بندہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے. اور سیدہ فاطمہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو فرما رہی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل و دماغ پر غم توڑے ہیں اور صدمے ڈھائے ہیں،
اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے نا تو اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور یہ اندھیروں میں ڈوب جائے. ابن خطاب جیسا مضبوط اعصاب رکھنے والا انسان، ابن خطاب جیسا مستحکم انسان آج کے دن اللہ اکبر شمشیر بکس پھرتا ہے مدینہ کی گلیوں میں، شمشیر بکس پھرتا ہے اور فرماتا ہے خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ ان محمدن قد مات لأضرب واللہ لأضرب عنقہ، جس کی زبان پر یہ جملہ آیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. میں نے اس دن کھاریوں میں کہا تھی تو محبت، فاروق اعظم جو کچھ کہہ رہے تھے محبت میں کہہ رہے تھے، تھی تو محبت، اور قریشی جی میں اس محبت پہ قربان جاؤں. تھی تو محبت، وہ اپنے محبوب کے لیے یہ الفاظ سن نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. تھی تو محبت، میں اس محبت پہ قربان ہو جاؤں. لیکن جب وحی کی صداقت سامنے آئی تو فاروق اعظم نے اپنے احساسات وڈرا کر لیے بغیر کسی تکلف کے. اب دیکھیے صدیق اکبر آئے، وہ رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رات اپنے گھر میں گزاری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا ابو بکر تم کئی راتوں سے نہیں سوئے ہو، آج میں کچھ پرسکون ہوں، جاؤ آرام کرو. گھر میں جا کے آرام فرمایا. وہیں خبر ملی کہ دل کئی روز سے دھڑکتا تھا، تھی کسی حادثے کی تیاری، وہ حادثہ ہو گیا. تو بے ساختہ لپکے اپنے جذبات پہ قابو پایا. جو دل پہ گزر رہی تھی سو گزر رہی تھی، لیکن جذبات پہ قابو پایا. اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کے حجرہ میں تشریف لائے کہ رحمت عالم وہیں آرام فرما تھے. یہ جو اب روضہ اطہر ہے، روضہ انور ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیڈ روم ہے، حجرہ عائشہ ہے. آئے جب دروازے پہ قدم رکھا تو بے ساختہ منہ سے یہ جملہ نکل گیا، واہ نبیہ، واہ رسولہ، واہ صفیہ، اے میرے دوست، اے میرے رسول، اے میرے آقا، میرے بغیر تو آپ نے کبھی کوئی سفر نہیں کیا، آج میرے بغیر. پھر اندر داخل ہوئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر اٹھائی. وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، پہلا تاثر، چادر اٹھاتے ہی فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا. موت دنیا کے ہر شخص کا حسن چھین لیتی ہے. بڑے بڑے حسین موت کے بعد حسین نہیں رہتے، ان سے ڈر لگتا ہے. لیکن محبوب محمد تو دنیا کا منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی. تیری زندگی بھی حسین، تیری موت بھی حسین. طبت حیا و میتا. اور پھر فرمایا اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ ضابطہ تھا، لاگو ہو گیا. چہرہ انور پہ چادر ڈال کے باہر آئے. پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا. فاروق اعظم بھی ایک جگہ سوالیہ نشان بن کر کھڑے تھے اور بڑی رحم طلب نگاہوں سے ابو بکر کی طرف دیکھ رہے تھے. آج اس شخص کے منہ سے کہیں وہ جملہ نہ نکل جائے جو میں سننا نہیں چاہتا.
لیکن اسلام چاہتوں کا نام تو نہیں ہے. صدیق اکبر نے خطبہ دیا. خطبہ مسنونہ کے بعد بڑے دو ٹوک الفاظ میں، بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کہا، اے کاش کہ آپ عربی گرامر جانتے، اے کاش شاید میں ترجمہ کرتے ہوئے بھی وہ بات پیدا نہ کر سکوں جو ابو بکر کے عربی الفاظ میں ہے، میرے ترجمے میں وہ بات شاید پیدا نہ ہو پائے. فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه. ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی دے کر یہاں بھیجا اور جب تک چاہا رکھا. اس کے محبوب نے کیا کیا؟ اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان اہداف میں گزارا ہے. اقامت دین حتی اقام دین اللہ، اقامت دین فرمائی. واظہر امر اللہ، اعلاء کلمت اللہ کیا. وبلغ رسالت اللہ، رسالت کی تبلیغ فرمائی. وجاہد فی سبیل اللہ، مجاہدانہ زندگی بسر فرمائی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام العابدین ہیں، امام الراکعین ہیں، امام القائمین ہیں، امام الذاکرین ہیں، امام الساجدین ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں. خلیل کا مایا ناز فرزند خلیل ایک مرتبہ آگ میں کودا، اس کے بیٹے نے کئی مرتبہ شعلوں کو سر کیا. میرے دوستوں کو اسی سے ڈر لگتا ہے. میں پریس کے احباب سے باتیں کر رہا تھا کہ طاغوت کی مرضی یہ ہے کہ مسلمان بس نماز پڑھے، ذکر کرے، ذکر بھی یہ والا جو عبد المجید کرتا ہے، اور مراقبے کرے، اذانیں دے، نوافل پڑھے، محلے میں کوئی مر جائے تو اعلان کرے حکومت ہم کریں گے. اور اقبال کہتا ہے عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری، عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری، پھر میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری،
تو جو مسلم ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری. اب تکبیر میں وہ آگ نہیں رہی. وہ ایک صاحب نظر نے کہا تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اب مؤذن اذان دیتا ہے جاگتوں کو سلا دیتا ہے کمبا. ایسی ویران اور اجڑی ہوئی اذان. اس میں بھی اقبال نے بڑا بلیغ تبصرہ کیا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. بالکل نہ گھبرائیے. آج کے بعد میں انشاءاللہ تعلیم القرآن میں حجۃ الوداع میں آپ کو خوبصورت نقش دکھاؤں گا اگر زندہ رہا تو. بالکل نہ گھبرائیے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ تو یہاں بیٹھے ہیں جن پہ گزر رہی ہے وہ بھی نہیں گھبرائے. ہاں پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تھوڑا انتظار کیجیے بس. تو عقل ہو تیری سپر عشق و شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. معاصی واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. اس آگ کو بجھنے نہ دیجیے گا اور اگر بجھ چکی ہے تو اسے زندہ کیجیے. معاصی واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تکبیر پہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہیے نہ ذرا. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. ہاں ہاں جزاک اللہ. ٹھہریے تو صحیح. یہ ابھی ادھر سے آواز نکل رہی ہے میں ادھر سے چاہتا ہوں. دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک. دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک. نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اس آگ کو بجھنے نہ دیجیے اور اگر بجھ چکی ہے تو اسے. اقبال تو روتا گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. کیوں بھائی؟ ہاں چوہدری صاحب نماز پڑھنے آتا ہے کھانس کھانس کے وقت گزار کے چلا جاتا ہے. واہ تیرے سے صدقے جاواں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سے اپیل کیا کریں کہ یہاں پہ آپ کے معیار کے مطابق انتظام کریں. اچھا لوگ اتنے پریشان ہیں بات جس کے انتہا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھ سے کہہ رہے ہو یہ حضرت مجھ سے آپ سے درخواست ہے آپ اپنی انتظامیہ سے کہیں کہ جہاں کے معیار کے مطابق یہاں کا انتظام ہونا چاہیے. بھائی میرا معیار یہ ہے. سنو میرے دوست سنیں جو یہاں کے ذمہ دار ہیں کہ اس پورے محلے کو خرید کر کے مسجد بلالی کا اضافہ کر دو تاکہ یہاں 50,000 لوگ آ سکیں. ہاں میرے دل سے کوئی پوچھ کے دیکھے مجھے پتا ہے. آپ کو میں کیا بتاؤں. 1 ہفتہ پہلے میں نے یہاں دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں عبد المجید نے جمعہ پڑھانا ہے تو پھر انتظام کیجیے. میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اچھا پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ جمعہ کے دن مسجد کے اندر نہ بیٹھیے مہمانوں کو جگہ دیجیے گا آپ باہر کہیں بیٹھ جائیے گا. تو پھر بھی جگہ تو ظاہر ہے جتنی ہے اتنی ہی رہے گی نا جی. اس میں اب ہم اضافہ کہاں کر سکتے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اس کی توسیع ہو سکے.
اس کی توسیع ہو سکے. باقی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو سکون پہنچے. آپ کی تکلیف سے آپ سے زیادہ میں دکھی ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. جگہ نہیں ہو رہی, نہ چھت پہ, نہ گیلریوں میں, نہ ادھر گلیوں میں, اس کا مجھے آپ سے زیادہ دکھ ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ اچھا, آپ اگر یہاں آ جائیں تو مجھے اور خوشی ہوگی. یہ میرا بھائی جو کہہ رہا تھا, بات یہ ہے کہ دودھ تو اسی کو ملتا ہے جو بچہ روئے. آپ بے شک میرے ساتھ آ جائیے یہاں, میں ذرا آپ کا ماتھا چوم لوں. ہائے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں, راکھ کے ڈھیر نہ بنو نا, اپنے اندر زندگی کی روح بھر دو, اور تیری تکبیر کی جلالت کو سن کر طاغوت کے موشن لوز ہونے چاہیے. تکبیر دو مرتبہ. یہ ہمارے بنگال کے دوست ہیں, وہ 2 مرتبہ نعرہ لگاتے ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں. کلکتہ کے قریب ایک جگہ ہے, پورا کلکتہ امنڈ آیا جی. تقریباً کچھ 2.5 ملین لوگ جمع ہو گئے, 25 لاکھ کے قریب, اور ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے عبد المجید, چھوٹا سا اللہ کا ضعیف بندہ. جب انہوں نے تکبیر بلند کی نا, میں نے انہیں ماضی یاد دلایا. میں دعا کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت پہ مطمئن ہوں, کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, نہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. جب میرا ڈھاکے کا سکوت ہوا تھا, بہت سارے لوگ بجھے, ابھی تک بجھے ہوئے ہیں. میں جب جاتا ہوں وہاں تو میرے نام کے ساتھ نام کم لیتے ہیں, اولاد رسول پاکستان, تو زندہ باد ہوتا ہے. تو اولاد رسول آپ تو شاست کہتے ہیں, وہ اولاد رسول کہتے ہیں. اس کے آگے پاکستان کہتے ہیں تو پاکستان زندہ باد ہوتا رہتا ہے. جیسور میں میرا جلوس وہ لے کے آ رہے تھے مجھے ایئرپورٹ سے, ادھر ان کے چھوٹے چھوٹے فنکشن ہو رہے تھے. فریڈم ڈے تھا نا ان کا, 16 دسمبر. تو ہمارا جلوس آ گیا, اولاد رسول زندہ باد, تو وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے بھی اولاد رسول پاکستان زندہ باد. کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے ہم نے پاکستان کی اتنی فوج کا مقابلہ کر کے ملک آزاد کروایا, ہم اتنے اسٹرانگ ہیں, ہم اتنے مضبوط ہیں. اب جب میں آ گیا, اولاد رسول پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد ہو گیا. ان کو بھی میں نے یاد دلایا وہاں اس عظیم اجتماع میں. دعا جب میں نے ختم کی تو ہیلی کاپٹر اوپر آ گیا. میں نے سمجھا شاید ڈپورٹ کر رہے ہیں, مجھے نکالا جا رہا ہے ملک سے. تو پھر منتظمین میں سے ایک نے کہا کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو اٹھانے آیا, اس لیے کہ جب دعا ختم ہوگی تو یہ لاکھوں کا اجتماع مسافر کے لیے جب ٹوٹ پڑے گا تو یہ محبت میں مار ڈالیں گے. وہ عید ملی ایک مولوی صاحب سے, وہ بیچارہ مرنج بہت ہی مختصر سا جسم رکھنے والا, مطلب کوئی تعویذ فروش تو تھا نہیں کہ پلا پڑا ہو, مختصر سا. جو لوگ ملنے شروع ہوئے عید, بڑے بڑے مچھ ڈنڈے قسم کے مقتدی, ایک پکڑے تو دوسرا, ایک چھوڑے تو دوسرا پکڑ لے, وہ چھوڑے تو تیسرا پکڑ لے. عید مبارک حضرت, عید مبارک حضرت, اور حضرت چوتھا پکڑ لے, عید مبارک حضرت. عید ملتے رہے, حضرت بیچارے پستے رہے. جب چھوڑا تو گر پڑے, دیکھا تو انتقال فرما چکے تھے. یہ نہ ان کی دوستی اچھی, نہ ان کی دشمنی اچھی. نادان کی دوستی سے اللہ محفوظ رکھے بھائی. تو ان کی جب تکبیر بلند ہوئی نا جی, تو میں نے وہاں محاشوں کو دیکھا بڑے غور سے. واجپئی کو ڈر لگتا ہے, یقین فرمائیے اسی سے. میرے ایٹم بم سے وہ کیا ڈرے گا, ایٹم بم تو اس کے پاس بھی ہے. اور اب بش نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ جو ہم تمہارے ساتھ والا نعرہ ہے لے جاتا ہے, قدم بڑھاؤ لے جاتا ہے. ٹھکانے لگانے کے لیے نعرہ لگتا ہے. یہ جو کرائے کے نعرہ باز ہوتے ہیں بیچارے, وہ تو اپنی ظاہر ہے انہوں نے پرفارمنس دکھانی ہے, انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے. قدم بڑھاؤ, الو کے الو.
تو بش نے کہا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے میزائل اس نے بھی بنا لی ہے, بم بھی اس نے بنا لی ہے, لیکن یہ بم میرے پاس ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. تکبیر, یہ میرے پاس ہے, اس کا توڑ انشاءاللہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب یہ کیا ہوا یہ میں آپ کو اگلے جمعہ تک بتاؤں گا. اب دعا کریں کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں. یہ بھٹو والا تاشقند کا کوئی وہ سسپینس نہیں ہے کہ میں آپ کو جمعہ پر بلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہوا. تو فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى حتى اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ توفاہ اللہ علی ذلک. اسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا, اپنے جوار رحمت میں بلا لیا. وقد ترککم علی الطریقہ, اور رحمت عالم نے تمہیں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا, صراط مستقیم پر لگا گئے. فَإِنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ توفاه اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ. اسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا, اپنے جوار رحمت میں بلا لیا. وَقَدْ تَرَكَكُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ, اور رحمت عالم نے تمہیں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا, صراط مستقیم پر لگا گئے. فَإِنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. الفاظ ہیں کوئی, یہ کوئی الفاظ ہیں. فَإِنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ, تم میں سے جن کا اللہ, جن کا رب اللہ ہے, فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اسے مبارکباد دیتا ہوں. اس کا رب زندہ ہے, موت کیا وہ تو نیند کیا وہ تو اونگتا بھی نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم. فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت. ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات. تو جس نے رحمت عالم کو الہ سمجھ لیا تھا, جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ سمجھ لیا تھا, رب کے مقام پہ سمجھ لیا تھا, میں اسے تعزیت کہتا ہوں کہ آج اس کا رب فوت ہو گیا. فاروق اعظم کو اشارہ کر کے بلایا, ادھر آؤ ابن خطاب, ادھر آؤ. اب ابن خطاب کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہیں, بے ساختہ رواں ہیں کہ ابو بکر کے منہ سے جو بات نکل رہی ہے اس کی حقانیت پہ کون شبہ کرے. پھر تو وہی ہو گیا جو یہ کہہ رہے ہیں, یا اللہ یہ تو پھر ہو گیا جو وہ یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا عمر میرے دل میں اتر کے دیکھو کہ آج مجھ پہ کیا گزری, لیکن آج ڈگمگانے کا دن نہیں, استقامت کا دن ہے.
أيها الناس اتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كتاب الله بين أيدينا فهو نور وشفاء. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى صحابہ کہتے ہیں یہ آیتیں اتر چکی تھیں، ہم سن چکے تھے، ہمیں یاد تھیں، لیکن آج ابو بکر کی زبان سے اس کیفیت کے ساتھ اور اس موزونیت سے ادا ہوئی کہ ہمیں یوں لگا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے، اور ساتھ پڑھتے بھی جا رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ابن خطاب سنو اور قیامت تک کے لیے رحمت عالم سے محبت کرنے والے سنیں. ابن خطاب سنو اور قیامت تک رحمت عالم سے محبت کا دم بھرنے والے سنیں اور یاد رکھیں کہ محمد عربی ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں. اس پر موت نہیں آئے گی. کس پر؟ نہ 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 نہ. آج بتاتا ہوں پھر ہمیشہ یاد رکھنا، اس پر موت نہیں آئے گی جو پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ کا کوئی میلاد ہے؟ بولو تو صحیح، مہنگائی کے مارے ہوئے بے زبانوں. اللہ کا کوئی میلاد ہوتا ہے؟ نہ. جب میلاد نہیں ہے تو موت بھی نہیں ہے. جس کا میلاد ہے اس کی کمپلسری. رحمت عالم ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں. اس پر موت نہیں آئے گی جو پیدا نہیں ہوا. یاد رکھنا، میرا ہر جملہ امانت ہے. حشر میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. میری مسئولیت شاید آپ سے زیادہ ہوگی کہ ہم نے تیرے لیے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالی تھی. وہ تیرا نام سن کر پہنچتے تھے، کھڑے رہتے تھے، گلیوں میں پڑے رہتے تھے. دیکھنا ابھی نماز ہم پڑھیں گے نا، گلیوں میں پڑے ہوں گے. تو نے انہیں کیا کہا تھا؟ تو نے اپنے مفادات کی بات کی تھی یا میرے دین کی بات کی تھی؟ تو نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بات کی تھی یا مجھے خوش کرنے کے لیے؟ ان کو خوش، میرے بندوں کو خوش کیا تھا یا مجھے؟ میں آپ سے زیادہ مسئول ہوں، پوچھا جاؤں گا، لیکن آپ سے بھی پوچھا جائے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کے دن صدیق اکبر کے خطبے میں وہ کام کیا ہے کہ امت کو اس مرحلے پر سہارا دے دیا.
آج اگر ان کی بصیرت کام نہ آتی تو نہ معلوم امت کی گاڑی کہاں پہنچتی۔ جذبات میں یاد رکھنا اچھی چیز ہے جذبات، لیکن وہ جذبات جو وحی کے تابع ہوں۔ فاروق اعظم کے جذبات تھے کہ میں یہ جملہ نہیں سن سکتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں نہیں سن سکتا ہوں، لیکن جب وحی کی روشنی آئی تو ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سر تسلیم خم کر دیا، تسلیم کر لیا۔ ہاں، لیکن رحمت عالم کا دین زندہ، رحمت عالم کا فکر زندہ، رحمت عالم کا پیغام زندہ، رحمت عالم کا پیش کیا ہوا نظام زندہ، اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ لازوال ہے، یہ سدا بہار ہے، یہ ایور گرین ہے۔ میں نے رات بھی ایک جملہ کہا تھا ختم قرآن کی تقریب میں کہ دنیا کی کوئی اور کتاب قرآن کی اس انفرادیت کا مقابلہ کر کے تو دکھائے کہ 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچائے۔ بڑی بڑی سازشیں ہوئیں، سلطنتوں نے، بادشاہتوں نے مقابلہ کیا، قرآن کریم کی عفت کو، قرآن کریم کی عصمت کو مجروح کرنے کے لیے سازشیں ہوئیں، اور قرآن کریم ایسی چٹان ثابت ہوا کہ ہر طوفان اس چٹان سے ٹکرایا تو اس کا منہ پھر گیا۔ 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہے، اس کی جوانی جوں کی توں ہے، بے داغ ہے، اور قرآن آج بھی کہہ رہا ہے 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ اور ہلال رمضان کے طلوع ہوتے ہی، ہلال رمضان کے طلوع ہوتے ہی قرۂ ارض پہ قرآن گونج اٹھتا ہے، بیجنگ سے سان فرانسسکو تک اور ہانگ کانگ سے جزائر ویسٹ انڈیز تک قرآن کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے۔ رمضان مبارک چلا جائے گا، یہ سلسلہ بھی اس طرح نہیں رہ سکے گا، کوئی چاہے بھی تو نہیں رہ سکے گا۔ حافظ حضرات کہتے ہیں ہم جس طرح قرآن کو تراویح میں پڑھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں سنا سکتے۔ وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ ملائیشیا میں نے دیکھا اتنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں کہ بڑی تختی والا قرآن اگر ان کے سامنے کھڑا کر دو تو ان کی قد اس سے چھوٹی ہے، اور پورے قرآن کے وہ حافظ ہیں۔ مراکش میں ایک 7 سال کا بچہ، ویسے حفظ اس نے 5 سال میں کر لیا تھا، اللہ کے کرم سے میں نے بھی 7 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ دعوت کی زندگی میں دن رات کے اسفار اور قرۂ ارض کا جو مطالعہ اور مشاہدہ شروع ہوا، تو اب میں رمضانی تو کیا شعبانی قسم کا حافظ ہوں۔ 1 کروڑ کے لگ بھگ دنیا میں قرآن کے حافظ ہیں اس وقت، 1 کروڑ کے لگ بھگ۔ دنیا کتاب لائبریریوں کی محتاج ہے، کتب خانوں کی محتاج ہے، صرف قرآن ہے، لائبریریاں اور کتب خانے اس کے محتاج ہیں۔ باقی تمام کتابوں کی حفاظت ان کی اقوام کر رہی ہے، قومیں کر رہی ہیں، قرآن اپنی قوم کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ امتیاز ہے، یہ فرق ہے کہ باقی تمام کتابوں کی حفاظت قومیں کرتی ہیں، قرآن اپنی قوم کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور سچ کہتا ہوں، ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے درپے ہیں، ابھی تک مصائب سے نجات نہیں ملی۔
ہمارے دکھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دکھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اخباری بیانات میں جو کچھ ہوتا ہے سچ وہ نہیں ہے، جو سچ ہے اسے میں جانتا ہوں، جو سچ ہے اسے میں جانتا ہوں۔ قرآن کو قوت حاکمہ کے طور پہ جب تک نہیں تسلیم کرو گے اس وقت تک تمہارے دکھوں کا مداوع نہیں ہوگا، تمہاری مصیبتیں ختم نہیں ہوگی۔ اسے الماریوں کی قید سے نکالو، ممبر و محراب کی قید سے نکال کر اسے عدالت میں لاؤ، فیصلے قرآن کے مطابق۔ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، پھر وکیل کیے جاتے ہیں۔ وکیل حضرات کیا مہربانی کرتے ہیں؟ سب سے اچھا وکیل وہ ہے جو مجرم کو بری کرائے اور بے گناہ کو سزا دلوائے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم اقوام عالم کے سامنے کیا منہ دکھائیں؟ 100 سے زیادہ بچوں کے قاتل کو میرا قانون سزا نہیں دے سکا۔ او خدایا، قانون کی بے بسی کا کوئی حال ہے؟ 100 بچوں کے قتل کا اعتراف بھی کیا اور پوری دنیا میں وہ خبر پہنچی، لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں اس قوم کے ہاں نظام کیا ہے، ایسے درندے کو کیا سزا ملتی ہے۔ کوئی سزا نہیں ملی، اتنا عرصہ تک وہ پڑا رہا، بالآخر کسی غیرت مند اور باضمیر افسر کی غیرت کام آ گئی۔ اللہ اسے خوش رکھے اور اس کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں، ہاں، نہ سارے پولیس والے برے ہیں، نہ سارے مسجد والے اچھے ہیں۔ ہاں، میں نے مسجد میں شیطان بھی دیکھے اور پولیس میں ولی اللہ بھی دیکھے کہ جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں ان کو جانتا ہوں، ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، ڈی ایس پی ہیں اس وقت کراچی میں، میں نے ان کے بچوں سے پوچھا گوشت کب بنتا ہے گھر میں، کیونکہ میں جب جاتا ہوں تو پھر احباب بھی جمع ہو جاتے ہیں سب، ان کا جب آپ آتے ہیں تو بنتا ہے، اور اگر آپ نہ آئیں تو پھر مہینے میں 1-2 مرتبہ بس، ورنہ دال، اور وہ بھی اس طرح کی کہ پانی زیادہ دال کم۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم جب پڑھتے تھے تو اس طرح کی دال بنتی تھی کہ اس میں پانی زیادہ دال کم ہوتی تھی، تو پھر ہم شرارتاً محتمم صاحب کو لکھتے تھے کہ دارالعلوم کی دال سے وضو جائز ہے کہ نہیں۔ هل يجوز الوضو بدال دار العلوم؟ ہاں جی، بجنو وتوجرو، ہاں جی، یہ اس کا فتویٰ دیجیے اور اجر جزیل حاصل کیجیے اللہ تعالی سے۔ تو قرآن کو قوت حاکمہ کا مقام دیجیے۔ ہم جسے خوش کرنا چاہتے ہیں وہ بیچارہ خود اتنا بے بس ہے، اتنا بے بس ہے، خود اتنا بے بس ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ بھی جانتے ہیں۔ قرآن آپ سے تقاضا کرتا ہے، پاکستان اسی کے نام سے بنا، قرآن پاکستان کی روح ہے، قرآن پاکستان کی منزل ہے، قرآن پاکستان کا خالق ہے اور قرآن پاکستان کا محافظ ہے۔ اسے ممبر معراج کی قید سے نکالیے۔ ہم تو دوستوں سے کہہ رہے ہیں، یہ سیاستدان بیان بازی کرتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیوی بابو دونوں سے محفوظ رکھے اس ملک، اللہ اس ملک کو بیوی بابو دونوں سے محفوظ رکھے۔ ان کا قبلہ و کعبہ کچھ اور ہے۔ ایک دوست فرماتے جی اللہ کتنا راضی ہے، اپنے در پہ بلا لیا۔ میں نے کہا آئینے کے سامنے کبھی اپنی شکل دیکھی، اللہ آپ پر کتنا راضی ہے، شکل دیکھی اپنی،
سوڈان کا ایئرپورٹ لگتا ہے، سر بھی اور چہرہ بھی۔ قرآن کو قوت حاکمہ بنائیے، اور اگر اس کو آزادی نہ ملی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہم بھی اس نعمت سے، آزادی کی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور یہ جو سینے کی آگ ہے نا، ایمان کی حرارت، اسے بجھنے نہ دیجیے۔ رمضان آپ کو انسان بنانے آتا ہے، اور جانتے ہو انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان اس کو کہتے ہیں جس کے سینے میں ضمیر موجود ہو اور زندہ ہو۔ یہ ڈھانچہ تو حیوانی ہے، اسے تو اللہ نے مکان کے طور پر آپ کو دیا ہے، اس میں چند روز انسان رہتا ہے، اس ڈھانچے میں، اس مکان میں آپ کے ملازم ہیں، یہ سب ملازم ہیں آپ کے۔ کوئی سنتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی سوچتا ہے، کوئی چلتا ہے، کوئی پکڑتا ہے، یہ سب آپ کے ملازم ہیں، اور آپ کے وٹنس بھی ہیں، آپ کے گواہ بھی ہیں۔ حشر میں یہی آپ کے خلاف گواہی بھی دیں گے، یا آپ کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ آنکھیں کہیں گی ہمیں کہاں استعمال کیا گیا، پاؤں بولیں گے ہمیں کہاں استعمال کیا گیا، ہاتھ بولیں گے ہمیں کہاں استعمال کیا گیا۔ رمضان آپ کو انسان بنانے آتا ہے، جسم کی زکات لینے آتا ہے کہ جسم کمزور ہو جائے، روح مضبوط ہو جائے۔ ہم بڑے سیلفش ہیں، ہم اس مہینے میں بھی جسم کو پالتے ہیں۔ عید کے دن اپنا وزن کر لیجئے گا، اچھا ہوتا کہ آپ نے پہلی رمضان کو بھی وزن کر لیا ہوتا۔ اگر آپ موازنہ کرتے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ عید کے روز آپ کا وزن 3-4 کلو بڑھا ہوا ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ اتنے متقی ہیں آپ، قربان جاؤں آپ پر۔ افطاریاں دیکھیے، سحریاں دیکھیے، لا الہ الا اللہ۔ سحری اتنی تباہ کن کہ شام تک کچھ کھانے کو دل نہ کرے، اور پھر افطاری اتنی ہولناک کہ ساری قضائیں ادا ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے چند دانوں سے اور پانی سے افطاری کی چند دانوں سے اور پانی سے۔ ہاں، قرآن کریم مسلمانوں کے لیے قانون ہے، اور پوری انسانیت کا محسن ہے قرآن کریم۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا سفر کرنے والے بھی اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے یورپ میں، امریکہ میں، وہ جن کا ناسا ہے سب سے بڑا سائنس کا مرکز، جہاں سے ان کے اپولو پرواز کرتے ہیں، جب میں وہاں پہنچا ہوں تو گیٹ پر یہ آیت لکھی دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے تمہارے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے مسخر کر دیا ہے، مسخر۔ قرآن کریم نے انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے تسخیر کائنات کا سلیقہ بتایا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، برستی ہوئی بارشوں میں، تیرتی ہوئی کشتیوں میں، جہازوں میں، زمین پر رینگنے والے، دوڑنے والے، چلنے والے، اڑنے والے پرندوں میں، کبھی سرسر کبھی صبا بن کر پرواز کرنے والی ہواؤں میں،
اور بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں تمہارے لیے معرفت ہے اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے براہین اور دلائل ہیں۔ نعرہ تکبیر! یہ صرف قرآن کہتا ہے، دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں بتاتی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میں کہتا ہوں مذہب کی سب سے بڑی کتاب بھی قرآن ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کتاب بھی قرآن ہے۔ وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك اور کیا آپ نے زمین کی ہم نے درجہ بندی کر دی۔ پہاڑوں پہ جائیے کبھی، تہے ہیں ریت کی، مٹی کی، پھر پتھر کی، پھر پتھر سنگریزے والا، پھر ٹھوس پتھر، کوئی براؤن، کوئی کالا، کوئی سفید، کوئی شیلو۔ وفی الارض قطع متجاورات، ہم نے زمین کی درجہ بندی کر دی۔ ایک پانی ملتا ہے، اس ایک پانی کے نتیجے میں پودے مختلف اگتے ہیں، کہیں پھول اگتے ہیں، کہیں کانٹے۔ اسی پانی کے نتیجے میں اگنے والے پودوں کی جسامت بھی مختلف، قد و قامت بھی مختلف، پتے بھی مختلف، ان کی رنگتیں بھی مختلف، پھل بھی مختلف، ان کے ذائقے بھی مختلف۔ اسی پانی اور اسی زمین سے اگنے والے ایک پودے کا پھل کڑوا ہے، ایک پودے کے پھل کا ذائقہ ترش ہے، ایک پودے کے پھل کا ذائقہ میٹھا ہے۔ زمین بھی وہی، پانی بھی وہی، رنگتیں اور ذائقے بدلنے والا کون؟ اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ موجیں ٹکراتی ہیں، ان کے تلاطم سے بھاپ اٹھتی ہے، کڑوا اور تلخ پانی ہے سمندر کا، وہ بھاپ بلندی پہ لے جائی جاتی ہے، پھر بلندی پہ اس کے کارخانہ قدرت میں فلٹر ہوتی ہے، اس کی نمکینی اور تلخی مٹھاس میں بدل دی جاتی ہے، اسے ٹھنڈا اور میٹھا بنا کر ہواؤں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو وہ بادل دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ وہ فریزڈ واٹر ہے، جمع ہوا پانی ہے، چل رہا ہے رواں دواں۔ میرے بندے جب پیاسی نگاہوں سے میری رحمت کی طرف دیکھیں تو تم انہیں تانا بھی نہ دو، ابر کرم سے ان کا دامن بھر دو۔ اور اے اللہ باران رحمت عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما۔ ہماری دھرتی خشک ہے، اسے بھی سیراب کر دے، اور ایک اور دعا بھی دل سے کیجیے، دل کی دنیا بھی ہماری ویران ہے، اسے بھی آباد کر دیجیے، اسے بھی اس حرارت کو زندہ رکھیے جو تیرا سرمایہ ہے۔ تیرا سرمایہ اولاد نہیں، تیرا سرمایہ مال و زر نہیں، تیرا سرمایہ بلڈنگیں نہیں، تیرا سرمایہ جاگیریں نہیں، یہ تو سب فتنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ، خدا کی قسم۔ ان سے فساد ہوتے ہیں، ان سے تیرے بچے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیس کرتے ہیں، کچھ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، کچھ جیل پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیون بتان وہم و گما بتان وہم و گما یہ بت ہیں تیرے تخیل کے تیرے زن کے تیرے خیال کے بت ہیں ان بتوں کو توڑنے کے بعد اس کو پائے گا خلیل سے کیوں چھری چلوائی بیٹے کے گلے پر خلیل سے کیوں چھری چلوائی ملائکہ تبصرہ کرتے تھے ابراہیم کو بیٹے سے بہت محبت ہے بہت یاد کرتے رہتے ہیں اسے بڑھاپے میں جو ملا سفید بالوں میں ملا نا آنسوں کی برسات میں دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین تو مل گیا اب دور بھی رہ رہا ہے بڑا یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں رب العالمین نے فرمایا جاؤ میرے خلیل اس کے گلے پہ چھری پھیر کر ثابت کر دو مجھے بیٹا اتنا پیارا نہیں جتنا میرا رب مجھے پیارا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون اور شاید میں نے آپ کو بتایا ایک یورپ کا صحافی مجھے سلام کر کے ملا میں نے کہا مسلمان ہو گئے ہو اس نے بتایا ہاں مسلمان ہو گیا ان کا کون سی کتاب پڑھی ہے کس عالم سے ملاقات ہوئی ہے کسی اسکالر سے اسلام کو سمجھا اس نے کہا نہیں ادھر سے آ رہا ہوں جلال آباد سے آ رہا ہوں افغانستان سے آ رہا ہوں کتاب نہیں پڑھی انسان کو پڑھا کہ میزائل گرا بستی ریزہ ریزہ ہو گئی بچے زخمی ہو گئے انسانی حقوق کے علمبردار نے کمال کر کے دکھایا مسجدوں پہ بم گرائے اسکولوں پہ گرائے بچوں کو ذبح کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک 3 سال کا بچہ ریزہ ریزہ ہو گیا بہن نے اٹھا کر اسے ماں کو دیا اور ماں نے اسے دل سے لگا لیا کچھ دیر بچہ تڑپتا رہا پھر ٹھنڈا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا زماں گرانز زویا زماں محبوب محمد تا زماں سلام وائے کہتا ہے میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا اس ماں نے کیا کہا ہے تو میرے گائیڈ نے کہا یہ اپنے بچے سے کہہ رہی ہے میرے پیارے بیٹے میرے محبوب محمد کو سلام کہنا اور انہیں کہنا بیٹے اولاد اور مال و زر اتنا پیارا نہیں ہے جتنا تو ہمارا محبوب ہے یہ بتان وہم و گما ہے بتان وہم و گما تیری جاگیر کیا ہے تیری قوت کیا ہے تیرا سرمایہ کیا ہے تیری جاگیر تیری قوت تیرا سرمایہ تیری شناخت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ تیرا سرمایہ ہے یہ تیری قوت ہے اسے سنبھال کے رکھ اسے سنبھال کے رکھ یہ بہت کام آئے گی عقل ہو تیری سپر عشق ہو شمشیر تیری تو میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سو اللہ کے لیے آگے تکبیر تیری تکبیر ماں سو اللہ کے لیے آگے تکبیر تیری تو جو مسلم ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری اور اگلی بات وہی ہے جو آپ سنا ہی کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اس مبارک مہینے میں اس حرارت کو زندہ کرنا قرآن کی مرضی ہے اللہ کی مرضی ہے جائزہ لیجئے اپنی گریبان میں جھک کر جائزہ لیجئے یہ حرارت زندہ ہے کہ نہیں سودے میں
اللہ اکبر، اللہ مجھے معاف فرمائے. اور بھائی کچھ بچوں نے قرآن حفظ کیا، ہم ان کو دستار بندی کرواتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کریں گے. فطرہ اس دفعہ کتنا ہے؟ 20؟ میں کہتا ہوں 25 دے دو، اس لیے کہ کرنسی جو ہے وہ عجیب کیفیت ہے، اس کی اوپر نیچے ہو رہی ہے، تو قیمتیں بھی اسی طرح اوپر نیچے ہو رہی ہیں، تو کچھ زیادہ پیسے چلے جائیں، کم نہ ہوں، احتیاطاً 25 دے دیجئے. اور فطرہ جو ہے اس کو قبل از وقت دے دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو لوگ آپ کی عید کی خوشیوں میں شرکت نہیں کر سکتے معاشی کمزوری کی وجہ سے، مالی کمزوری کی وجہ سے، آپ ان کو سپورٹ کریں اور وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شرکت کر سکیں. عید کی خوشیاں تو ہمیں کیا ہیں؟ فرض ادا کریں گے. خوشی تو اس دن ہوگی جس دن کشمیر آزاد ہوگا، جس دن مسجد اقصی آزاد ہوگی، جس دن پاکستان اور افغانستان دونوں اسلام کے قلعے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمیں سفید فام طاغوت سے نجات ملے گی انشاءاللہ العزیز. اب تو فرض ادا کرنا ہے. مجھے یہ بھی آپ سے درخواست کرنی ہے کہ اس ادارہ کی مالی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس میں اپنا حصہ شامل فرمائیں. آج کے اس دن کے حوالے سے یہ بچے آپ کے پاس آئیں گے، کچھ نوجوان آپ کے پاس آئیں گے، یا جو یہاں میرے یہاں پیش کر سکتے ہیں، جتنا اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے اس ادارے کی مالی ضروریات کے لیے، معاشی ضروریات کے لیے اپنا تعاون پیش کیجیے، تاکہ آپ کے تعاون سے یہ سارے سال میں چراغ روشن رہے. سب دوست اچھا، یہ میرے بیانات ہیں عالمی سفر میں جو میں نے گفتگو کی، کہیں مقالے پڑھے، کسی کنونشن میں شرکت کی، اور سورج کے ساتھ ساتھ جو میرا سفر ہوتا رہا، یہ بھی دعا کے بعد آپ کو مل سکے گی. جی اچھا، ناظم صاحب نے اپنی جیب سے دیا نا، ابھی ان کو فنڈ ملے ہی کہاں ہے؟ منگا تو لے بیٹھے ہیں، فنڈ ملیں گے تو. چودھری صاحب کی طرف سے ابتدا ہوئی ہے. اب اگر اسی طرح کے 20-25 ساتھی نکل آئے نا جی، اس بیچارے میں کچھ نہیں رہ گیا. اب 1000 جو ہے وہ 100 سے بھی کم ہے، لرزتا ہے، مارکیٹ میں جا کے کانپتا ہے کہ کیا بنے گا. تو چودھری صاحب کے راستے پر چلنے والے کوئی 20-25 دوست ایسے ہو جائیں تو انشاءاللہ سال بھر کے لیے ہمارا یہ دوست جو ہے قاری نیاز احمد صاحب اس سلسلے میں مطمئن ہو جائے، دن رات یہ قرآن کریم کی تعلیم دے، اور ان کے جو معاشی مالی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ سے پورے کرا دے. ہم تو حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ یہ درد سر نہ لو اپنے سر، کالج اور یونیورسٹیاں بہت ہیں، انہیں کو چلاؤ. یہ جو دینی مدارس ہیں ان کو اسی رنگ میں رہنے دو. کالج اور یونیورسٹیوں نے کروڑوں خرچ کر کے وہ کام نہیں کیا جو ان مدارس نے کوڑیاں خرچ کر کے کروڑوں کا کام کر دیا. اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان مدارس کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر شر سے محفوظ رکھے. میں نے آپ سے کہا ہے بھائی کوئی اس سلسلے میں دوست ہیں تو وہ آگے بڑھیں. آپ میں بیٹھے ہیں جی، اس کا مطلب ہے تو اعتکاف میں بھی جیب بھر کے رکھتا ہے. آج پتہ چلا، ہم تو سمجھے تھے کہ بس فقیر بن کر اللہ کے در پہ آیا ہے کہ یا اللہ تیرے در کا فقیر ہوں. اچھی بات ہے جی. 2 چودھریوں نے تو کچھ لاج رکھ لی ہے بھائی، کچھ اور حضرات بھی اس سلسلے میں قدم بڑھائیں. تو کوشش کیجئے کہ سب دوستوں کو جگہ مل جائے. کھڑے ہوئے ہیں میرے عزیز بہت سارے، کوشش کیجئے اپنے آپ کو کلوز کیجئے کہ سب کو جگہ مل جائے. سنتیں پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان طاغوت کی سازشوں میں مصروف ہیں گھرے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما بالخصوص موجودہ حالات میں ہمارے افغانستان کے مجاہدین جس صورتحال سے دوچار ہیں یا رب العالمین تو اپنے کرم سے ان کی مدد فرما ان کو استقامت عطا فرما اور پورے عالم انسانیت کے دشمن امریکہ کو رسوا فرما یا اللہ باطل کی قوتوں میں انتشار پیدا فرما ان کی جمعیت کو ریزہ ریزہ کر دے یا اللہ انہیں مثالی انجام سے ہمکنار فرما مسلمان کے بچوں مسلمان کی عزتوں کو لوٹنے والے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرنے والے مسلمانوں کی آبادیوں کو تاراج اور کھنڈرات بنانے والوں کو اے اللہ تو اپنی غضب کا نشانہ بنا انہیں عبرت کا نشان بنا دے اے اللہ انسانیت کی مدد فرما اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو تیرے بندے کوشاں ہیں ان کی خوب مدد فرما ہمارے عزیز مجاہدین کو اے اللہ ہر مقام پر ہر جگہ جہاں کہیں وہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما کشمیر کے مجاہدین کو کامیاب فرما ہمارے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی منزل عطا فرما آزادی کی دولت عطا فرما اور بھارت کے جبر و استبداد سے انہیں نجات عطا فرما پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے عزائم کو ناکام فرما اے اللہ امت مسلمہ کو وحدت اور یگانگت عطا فرما ہم سب کو عقائد و اعمال کی بنیاد پر اتحاد نصیب فرما روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں نفس کی غلامی سے نجات عطا فرما دے اپنے اور اپنے محبوب کے مرضیات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اس مبارک مہینے میں اے اللہ دامن بھرنے والوں میں شامل فرما دے محرومیوں سے محفوظ فرما دے ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے اے اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں اپنی خطاؤں کی معذرت چاہتے ہیں یا رب العالمین ہم نے تیری نہیں مانی کہ ہم بہت چھوٹے ہیں تو ہماری مان لے کہ تو بہت بڑا ہے یا اللہ ہمارے نفس نے ہمیں دھوکے دیے ہمیں ہلاکت کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے ہم تجھ سے بغیر سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اپنی وابستگی کا شرف عطا فرما اے اللہ اپنے قرب کی لذت عطا فرما ہماری عبادات میں اے اللہ اپنی تسکین اپنی راحت ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنے تعلق پر اعتماد نصیب فرما دینی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمیں الحاد اور زندگاہ کی لعنتوں سے محفوظ و معمون فرما دینی مراکز و مدارس کو ترقی فروغ اور استحکام نصیب فرما انہیں ہر قسم کے شرور سے محفوظ و معمون فرما آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اللہ انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ